بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے ابتدائی دور کا واقعہ پیش کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی پیشکش اور شام میں پیش آنے والے ایک واقعے کا تذکرہ کریں گے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھیں اور اب تک 2 خاوند سے شادی کر چکی تھیں، اور ان کے دوسرے خاوند نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے مختلف ممالک میں بھیجا کرتی تھیں، جس میں شام، عراق اور یمن شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور صداقت کے قصے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش قبول کر لی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کا یہ دوسرا سفر تھا، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور ان کے ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم شامل تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام پہنچے تو آپ کے قافلہ نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں پر ایک گرجا موجود تھا جس کے راہب کا نام نستور تھا۔ جب نستور کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو نستور کچھ کتابیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ اپنی کتابوں کو پڑھتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و خال پر غور کرتا۔ اتفاق سے جناب خزیمہ کی نظر نستور پر پڑی تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے اہل قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ دوسری طرف جب نستور نے یہ دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگا اور اپنے گرجے کے چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے نستور نے قافلے والوں کو بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، میں یہ شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے ساتھ ہیں کہ اپنی کتاب کے ساتھ دیکھ کر معائنہ کر رہا تھا۔ نبی آخری زماں ہونے کی جو علامات اور قد و خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں۔ یہ سن کر اہل قریش مطمئن ہو گئے اور اپنے کاموں میں لگ گئے۔ دوستو، اس سفر میں قافلے کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے، اور ہر دفعہ تجارت میں خوب منافع ہوا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کا ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا واقعہ ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کا ویڈیو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ آخر میں دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے میری رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں دور کرے اور اپنے فضل و کرم سے معاف کرے۔